الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، اور پھر اس بد نصیبی پہ ہم نے کبھی غور کرنے اور فکر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آخر سبب کیا ہے۔ وہ بدوؤں کی قوم جو جہل محض تھے اس قرآن سے تعلق پیدا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے، اور ہم جو وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس معاشرہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں علم و آگاہی کی انتہا ہے، مگر ہماری زندگیاں انسانوں کے لیے عبرت بنی ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو پس پشت ڈال دیا، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ان سے ایسا رشتہ ہے جیسے رشتہ ہے ہی نہیں، ہر کام، ہر اٹھنے والا قدم اپنی مرضی سے، اپنے قائد و لیڈروں کی مرضی سے، اپنے محبوبوں اور مقبولوں کی مرضی سے۔ قرآن رشتہ ٹوٹ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ٹوٹ گیا، اور یہ ذلت و نکبت اسی سبب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، ان کے معزز ہونے کا سبب کیا ہے؟ قرآن اور محمد رسول اللہ۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے، بلند آواز سے پکارا، دلوں پہ دستک دی، متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے 30 پاروں پہ مشتمل قرآن بھیجا، اور کہا کیا کہ اے لوگوں، کلمہ پڑھ لیا تم نے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد کو اپنا قائد مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام آیا، انگلیاں چوبی، اپنی آنکھوں پہ لگائیں، صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اپنا ایمان اپنے پاس رکھو، تمہارے اس ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیری توحید، نبی کی رسالت، جان قربان، صدقے قربان، تو یہ ایمان قبول نہیں؟ ہاں، تو پھر کون سا ایمان قبول ہے؟ کون سا ایمان لے کے آئیں؟
کیسا ایقان ہو، کیسے لیل و نہار ہو، کیسے اقدامات ہوں، کیسے اعمال ہوں اللہ، کہ ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کہے کہ ہاں تم مومن ہو۔ فرمایا اگر اس کو دیکھنا ہے نا تو میں تمہیں ایک آئینہ دے رہا ہوں، شیشہ، اس میں جھانکو، اگر تمہاری شکل ویسی ہوئی تو ارشاد فرمایا تمہیں میں اپنا محبوب و مقبول بنا لوں گا، اگر ایسا ایمان نہیں، ایسے لیل و نہار نہیں، ایسی سوچ نہیں، ایسی فکر نہیں، ایسا خیال نہیں، تو فرمایا جو چاہو خود کو کہو، میں نہیں مانتا۔ اچھا اللہ وہ شیشہ دکھا دیں۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار ویسے کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کیا۔ اگر ایمان وہ نہیں، اگر خیالات وہ نہیں، اگر سوچ وہ نہیں، اگر فکر وہ نہیں، ارشاد فرمایا ایمان لیے پھرو، ہوکے دو، آوازیں دو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں۔ فرمایا تم کہو میں نہیں مانتا۔ میں نے کب مانتا ہے؟ جب تمہارا ایمان ویسا ہو جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان۔ میں نے اس کیا تھا کہ ان صحابہ کو تو سب جانتے ہیں، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کو نہیں جانتے الا 5-10 صحابہ جن کے عام تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے جب یہ کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، اس سے مراد یہ نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ذوالنورین، طلحہ، زبیر، علی، المرتضی، حسن و حسین ان جیسے نہیں، بلکہ فرمایا کم و بیش 1,24,000 محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان سب کی بات کرتا ہوں۔ اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں 5-10 صحابہ کے علاوہ نام ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی محمد رسول اللہ کا صحابی ہے۔ ان کی پہچان کے لیے میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی ایمان کے اندر تڑپ ہے تو آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اور ایمان تمام صحابہ کا، مخصوص صحابہ کا نہیں، صحابہ کے ایمان کو دیکھا جائے تو ایک سے ایک بڑھ کے ہے، اور ہر ایک کے ایمان سے خوشبو آتی ہے، ان کے دیپ سے دیپ جلایا جائے تو روشن ہو جاتا ہے دل۔ کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لیا جائے، بڑے صحابہ کی بات نہیں ہے، جو اخص صحابہ ہیں، مقبول صحابہ ہیں، محبوب صحابہ ہیں، جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جنت اللہ نے بنائی ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اس معاملہ میں، اس سوچ و فکر میں نبی کائنات محمد رسول اللہ کے تمام صحابہ شامل ہیں۔ 2 صحابہ کا، 3 صحابہ کا پچھلے خطبات میں نے عرض کیا ہے۔ آج ایک اللہ کے اور محبوب و مقبول اور محمد رسول اللہ کے صحابی کا تذکرہ مقصود۔ شاید آپ نے نام سنا بھی ہو اور اکثر نے نہیں سنا۔ ان کا نام ہے کعب بن مالک، انصاری صحابی، مدینہ کے رہنے والے۔ پیغام پہنچا کہ مکہ میں قریشیوں میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آوازیں پہنچتی ہیں، خسرم پھسرم ہوتا ہے مختلف علاقوں میں کہ مکے میں ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز یثرب کے باسیوں تک پہنچتی ہے، ان کے بھی کان کھڑے ہوئے، اور مکہ کے ارد گرد، مکہ سے 100-200 میل 300 میل دور اور بستی والے لوگوں کے کان کھڑے نہیں ہوتے، یثرب والوں کے کیوں ہیں؟ یثرب والوں کے کان اس لیے کھڑے ہوئے اس آواز پہ کہ ان کے پاس یہودی رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے عرب کے باسیوں، آنے والا ایک رسول آنے والا ہے، اس کی قیادت میں ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے اور اس کا انتقام لیں گے جو تم ہم سے کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول عرب میں آ گیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا نام سن کے چند خوش بخت لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی،
چہرہ اقدس و مقدس دیکھا، گفتگو کا انداز دیکھا، تو دل نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا وہی رسول ہے جس کی یہودی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ نکالے، رسالت کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرتے، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی، مدینہ آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں، مدینہ اس وقت نہیں تھا، یثرب تھا، بڑے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، اور آپ کی بات، آپ کی تعلیم ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے گی۔ ایک اپنا پیغامبر بھیجیں، ایک اپنا مرسل بھیجیں، نمائندہ بھیجیں، جو جا کے ان لوگوں کو آپ کی بات بتائے اور اللہ کا پیغام سنائے۔ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کی گفتار کیا ہونی چاہیے، اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صحابہ کے کردار سے احساس ہوتا ہے۔ ویسے نہیں ہو سکتا جو کردار صحابہ سے آگاہ نہیں، جس کو صحابہ کی معرفت نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغامبر بھیجا، جس کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کیا تھا۔ صحابہ ایمان لاتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ایمان لانے والا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد دل چاہا کہ محمد رسول اللہ کا دیدار کیا جائے۔ کیوں چاہا؟ کہا جس کی باتیں اتنی اعلیٰ و بالا ہے وہ شخصیت کیسی ہوگی؟ آنکھوں سے دیکھیں، ایمان کو تر و تازہ کریں، دیکھیں تو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آگے کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو وقت کافی ہو چکا تھا۔ راستے کی بات کرتے ہیں، نبی کائنات کو دیکھا نہیں، ابھی گفتگو نہیں ہوئی، دیدار نہیں کیا ابھی۔ چلتے چلتے سردار قبیلہ کہتا ہے کہ میں تو نماز پڑھوں گا کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ سردار ہے، ساتھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کہتا ہے دل چاہتا ہے جس گھر میں یار ہے اس گھر کو رخ بنا کے سجدہ کروں۔ وہ محمد رسول اللہ تو خود ادھر کرتے ہیں، کہا میرا دل چاہتا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ سردار یہ کہتا رہا، ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اختلاف رہا۔ مکے پہنچے تو مجھے برا کہتے ہیں کہ چلو کعب محمد رسول اللہ کے پاس چلتے، ابھی دیکھا نہیں، چہرہ دیکھا نہیں، دل میں خوشیوں اور سرور کے دریا بہ رہے ہیں، آنکھیں بے-چین ہیں اور دل خوشی سے اچھل رہا ہے کہ ابھی چہرہ اقدس نہیں دیکھا، محمد کے شہر میں آ گئے۔ آمنو کما آمن الناس، اور تصور مصطفیٰ دیکھ کے ایمان میں دیپ نہیں جلتے، کوئی اسلام نہیں۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا۔ چلو دونوں چلتے ہیں اٹھ کے، پتہ نہیں ہے کسی نے بات، اس نے کہا کہ دیکھو تم کعبۃ اللہ میں جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ عباس بیٹھے ہوں گے، اور عباس کو یہ لوگ جانتے ہیں، اسے کہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، یثرب آنا جانا عباس کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم گئے، عباس کے پاس ایک شخصیت بیٹھی تھی جس کے چہرے پہ نگاہ پڑے تو نگاہ ادھر ادھر کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ سلام کیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ یثرب کے برا ہیں، اور یہ کعب بن مالک۔
کہتے ہیں میرا نام سن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فکرہ اپنے منہ سے بولا کہ میرے ساری زندگی سے وہ فکرہ زیادہ محبوب ہے. کہا کب شاعر. کہتے ہیں میرا دل خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو پتہ ہے یثرب میں کعب رہتا ہے اور وہ شاعر ہے. ایسا شاعر ہم کہتے ہیں نا فلاں نے شعر کہے فلاں نے شعر کہے میر تقی میر درد اور شاعر مشرق علامہ اقبال یہ انتہا مشہوری کی. کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میرا ذکر میرے آقا کے پاس موجود تھا. کعب بن مالک بڑا خوش ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے باتیں ہوئیں. وقت آیا نا بیعت کا. کعب آگے بڑھے تو تعارف کیا ہوا؟ ابو بشیر کعب بن مالک. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ میں بیعت لی تو ارشاد فرمایا کعب آج کے بعد تم ابو بشیر نہیں ابو عبداللہ ہو. اور مورخ کہتا ہے پھر کوئی آواز دے ابو بشیر تو وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. میرا نام کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ کنیت محمد رسول اللہ نے اپنے پیار کے سبب رکھی ہے. پھر ساری زندگی ابو عبداللہ کہلوایا ہے ابو بشیر نہیں کہلوایا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت رکھتے ہیں, بہت پیار رکھتے ہیں. اس کا سبب کیا تھا کہ مورخ کہتا ہے ایسے شعر کہتے تھے جس میں دشمن کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا تھا. لڑائی کی باتیں, قتل و غارت کی باتیں, اسلام کے باغیوں کے ساتھ سلوک کی باتیں اور پھر گرفت کی باتیں. جب کافر سنتا تھا اس کے شعر تو لرز جاتا تھا. ایسے یہ انسان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے گھر جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے نکلے. کچھ نہیں دیکھتے پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں ہے, کپڑا کو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آواز آئی کہ محمد رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. دروازہ کھول دیا. آقا میری خوش نصیبی کیسے ہوئی کہ آپ تشریف لائے ہیں, اس گھر میں آپ کے قدم پڑ رہے ہیں, اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. آئیے تشریف لائیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اندر چلے گئے. بیٹھے تو ارشاد فرمایا کعب محمد کو شعر نہیں سناؤ گے سر؟ اور ایسا شاعر جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ کعب آؤ میرے دربار میں پہنچ کے شعر سناؤ, نہیں بلکہ ایسی محبت کرتے ہیں. کعب آ کے کعب کا دروازہ کھٹکھٹایا. ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے شعر سننے کے لیے آیا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ آواز سنی تو کہا اللہ کے نبی حاضر. شعر سنائے. بڑے جھوم کے خوشی سے انبساط سے چہرہ اقدس محمد رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسا چہرہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سن کے شعر کھل جاتا ہے. ختم ہوا. فرمایا نہیں کعب پھر سناؤ شعر. اور کوئی پھر شعر سناتے ہیں. ختم ہوا. اور سناؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ اتنا عشق تھا, اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی کہ کائنات کے آقا چل کے اس کے گھر میں آتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. آسمان سے جبریل آ گئے. شعراء یتبعہم الغاوون. آسمان سے وحی آئی کہ شعراء ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جاہل لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے کانوں میں آواز پہنچی, رونا شروع کر دیا. روتے روتے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آئے.
عرض کی میرے آقا اللہ کو علم نہیں کہ میں بھی شعر کہتا ہوں؟ کائنات کے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا کعب یہ تیرے لیے نہیں، تو تے ان لوگوں میں ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور محمد سے محبت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بات نہیں۔ تو اللہ کا محبوب و مقبول ہے، تیرا کردار وہ ہے، تیرے افعال وہ ہے، تیرے شعر وہ ہے کہ اللہ آسمان سے جب مومنوں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں تیرا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ صحابہ کیا تھے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ صحابہ کا نام کیوں زندہ رہا؟ اس لیے کہ وہ کائنات کے آقا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ نے کہا میرے محبوب قیامت تک تجھے زندہ رکھوں گا، تیرے ساتھ تیرے صحابہ بھی زندہ رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جو مجلس بیٹھی ہوئی ہو، محفل بیٹھی ہوئی ہو، اس میں میرے صحابہ کا کردار اعلیٰ اور بیان نہ کیا جائے، وہ مجلس ہی اللہ کو پسند نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مسجد میں آواز بلند ہوئی، جس میں کوئی شکتی ہے۔ آواز کیا ہے کہ ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، دو نکالو۔ وہ منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، نہیں 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 بہت دیر ہو گئی، تو نے بہت واضح خلاف کیے ہیں، اب لوں گا، تمہیں دینا پڑے گا، اب وقت نہیں مل سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑی، رحمت کائنات نے پردہ ہٹایا اور ارشاد فرمایا کعب اس مقروض کو آدھا قرض معاف کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی معاف ہی معاف ہے۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، اور یہ کردار ہے کہ ایسا کردار کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکا۔ عیسائی ہے نا، دیانتدار عیسائی تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی محمد رسول اللہ کے صحابیوں سے تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن جو متعصب ہے نا وہ بھی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے شرف کو مانتے ہیں۔ شام گئے، صحابہ کو دیکھا، عیسائی تھے وہاں، کہنے لگے واہ کیا بات ہے، محمد کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے جیسے عیسیٰ کے صحابی ہوں۔ اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں عیسائی، اور کردار وہ جس کردار کو اپنے بھی سرائے اور غیر بھی۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر جب کافر کرتا تھا، دشمن کرتا تھا، قاتل جنگجو میدان جنگ میں، تو وہ صحابہ کی تعریف اور توصیف کرتا تھا کہ ایسے ساتھی کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی مدینہ میں، ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، اور جنگ بھی ایسی قوم کے ساتھ جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہی ہے۔ آدھی دنیا میں کسرا ہے، آدھی دنیا میں کیسر ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی فوجیں، اتنے بڑے لشکر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے کسی بنیاد پہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر مرسل دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے چلو 30,000 کا لشکر جرار تیار ہوا، مدینہ سے نکلے، محمد رسول اللہ کا یہ محبوب اس لشکر میں شامل نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کوئی کسی صورت پیچھے نہ رہے، سب چلو۔ اور یہ واحد لشکر ہے جس میں کمزور اور ضعیف بھی گئے، ناتواں بھی گئے، کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد میں کوئی پیچھے نہ رہے۔ کعب تم یہاں
مدینہ میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی جب تشریف لائے نا تو ارشاد فرمایا بستی کا نام کیا ہے؟ یثرب۔ یثرب کیا ہے؟ گناہ گاروں کی بستی۔ فرمایا نہیں، یہ یثرب نہیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، محمد کا پاک اور مقدس شہر۔ پیچھے رہ گئے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن میں جتنی مجھے آسائش حاصل تھی، مال و زر، طاقت، لمبی چوڑی جاگیر، اس سے پہلے اتنی نہیں تھی۔ میرے پاس ایسی سواری تھی کہ کوئی مدینہ کی سواری اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا چلو آقا چلے گئے ہیں تو پہلے پڑاؤ پہ پہنچیں گے تو میں مل جاؤں گا، میری سواری بہت تیز ہے۔ یہ سوچ پیدا کی اپنے دل میں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفت کی تھی، اس کے سامنے وہ گرفت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے سوالات کا جواب جو مکہ والے لینا چاہیے، ارشاد فرمایا کل اللہ نے وحی بند کر دی۔ 40 دن تک محمد رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی۔ رو رو کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا پانی تقریباً ختم کر دیا۔ 40 دن کے بعد وحی آئی، ارشاد فرمایا اللہ نے میرے محبوب تجھے نہیں چاہیے تھا کہ کہتا کل بتاؤں گا، تیرا میرے ساتھ تعلق کتنا تھا کہ کہتا اللہ نے چاہا تو کل بتلاؤں گا۔ یہ بھی محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، لیکن دل و دماغ میں یہ نہیں، ہم نے نہ کہتے کبھی کہتے انشاءاللہ نہیں، تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا، صحابہ کا یہ مقصود تھا۔ کوئی صحابی جب بھی کوئی بات کرتا، بات بعد میں کرتا، پہلے کہتا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ انہوں نے کہا کل چل جاؤں گا، پھر وہ کل نہیں آیا۔ آج بھی کوئی کام پڑ گیا، کل بھی کوئی کام پڑ گیا، پرسوں بھی، اتسوں بھی، یہاں تک کہ قافلہ اتنی دور نکل گیا کہ کعب کے دل میں آتا ہے اب تم کبھی بھی ان سے مل نہیں سکتے۔ وقت گزرتا گیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تبوک کے میدان میں پہنچے تو ارشاد فرمایا میں کعب کو کیوں نہیں دیکھتا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کا نام کیوں نہیں لیا؟ علی المرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیا؟ عثمان ذو النورین کا نام کیوں نہیں لیا؟ صدیق و فاروق کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ صدیق و فاروق کے متعلق تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، اور صدیق و فاروق رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے اتنے آگے پیچھے نہیں چلتے تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے جتنا کعب چلتے تھے۔ اب کعب نظر نہیں آتے۔ کعب کہتے ہیں کہ کبھی محمد رسول اللہ نے میرا نام نہیں لیا تھا، کعب کہاں ہے؟ میری بد نصیبی کہ اللہ کے نبی تبوک کی جنگ میں پوچھنے کعب کہاں ہے؟ ایک انصاری بھائی ان کا، اسے بڑا غصہ آیا، عجب انسان ہو، اور جب کائنات کے آقا نے کہا کوئی مدینہ میں نہ رہے، کہنے لگا اللہ کے نبی اس کے حسن اور خوبصورت کپڑوں نے اسے پیچھے رکھ دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی اللہ کے نبی کے سوال پہ یہ جواب دیتا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھا، معاذ بن جبل، کہنے لگے نہیں تیری بات ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی اس کے دل میں نیکی کے سوا ہم دیکھتے کچھ نہیں، اس کا کردار، اس کے لیل و نہار، اس کے افعال اللہ کے نبی محمد کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ہے، نیکی نیکی ہے۔ یہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ عبداللہ بن انیس نے کہا تھا یہ نہیں صحیح۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھی نے اللہ کے نبی کے ایک محبوب کا دفاع کیا ہے۔ کردار صحابہ یہ ہے کہ صحابی اپنے کسی بھائی کا ذکر ہوتا اور ذکر کار خیر نہ ہوتا تو صحابی تڑپ اٹھتا کہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عاشق ویسا ہی آپ سے محبت اور پیار رکھتا ہے جیسے ہم رکھتے ہیں۔
یہ کردار ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا اللہ کا نبی نہیں، ان کو کہا عبداللہ بری بات ہے، وہ ایک مومن کانت آدمی. رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے سامنے کعب بن مالک کا دفاع کیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے انہیں ارشاد فرمایا تھا جو یہاں کسی اللہ کے بندے کی عزت کی دفاع کرتا ہے قیامت کو اللہ اس کی عزت کو بچائے گا. ہم سب کرتے ہیں نا، دن رات تعلق کوئی نہیں، معاملہ کوئی نہیں، لینا دینا نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسی کی عزت رہنے ہم نہیں دیتے. اگر کوئی دشمن کسی کا کہہ دیتا نا یار فلاں آدمی چھوڑو جی، تو دوسرا کہتا ہے واقعی اس کی بات صحیح ہے، چھوڑو جی اس کو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کعب ایسا نہیں، جس طرح ہم محبت کرتے ہیں ویسے اس کی محبت ہے. اس میرے بھائی نے بات صحیح نہیں کی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ خاموش ہیں. کعب کہتے ہیں کہ میں دن کو باہر نکلتا ہوں تو دل اجلا ہوا ہے، پریشان پریشان، کہ پتہ چلا نبی رحمت محمد رسول اللہ واپس آ رہے ہیں. کہتے اور اجڑ گیا، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام، یہاں تک کہ ان کانوں میں آواز آئی محمد رسول اللہ مدینے پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں بڑا پریشان ہوں، اب کیسے محمد رسول اللہ کا سامنا کروں. خیر لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے نبی یہ ہو گیا، یوں ہوا اللہ کے نبی، یہ پریشانی پڑ گئی، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی. لیکن اللہ نے صحابی اور منافق میں پہچان پیدا کر دی ہے. مدینے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو منافق کو نہیں جانتا تھا اور مومن کو نہیں جانتا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آتے، اللہ کے نبی یہ، اللہ کے نبی وہ. کعب کہتے ہیں میں اپنے آقا کے حضور حاضر ہوا، سرور کائنات نے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھ کے مسکرائے. کہا وہ مسکراہٹ ایسی سی کہ میرے دل میں خنجر لگے، اس میں دل پاش پاش، سکون اجڑ گیا، مجلس محفل میں بیٹھنے کا خیال ہی نہ رہا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے مسکرانے سے. کہتے ہیں اس طرح مسکرائے رب. ارشاد فرمایا کعب تم کیوں نہیں آئے ہو؟ اللہ کے نبی کوئی بہانہ نہیں، میرے پاس سامان بھی سب کچھ تھا، سواری بھی زبردست، لیکن میری بد نصیبی، سستی، شیطان نے میرا راستہ اچک لیا اور رسوائی کے دلدل میں گرا دیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے صحابی ہے. منافق آئے، اللہ کے نبی یہ سبب تھا اس لیے نہیں رہے، اس لیے نہیں رہے. کائنات کا آقا کا محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، ارشاد فرمایا کی اللہ کے نبی کوئی نہ پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، سب کچھ تھا. ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ محمد کی مجلس سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک اللہ تیرا معاملہ کلیئر نہ کر دے تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو بیٹھا آیا اور رحمت کائنات کے سامنے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. شیطان نے یہاں بھی داؤ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہا نہیں، عام انسان کی بات نہیں، یہ تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہے، کیسے جھوٹ بولوں؟ سچ کہا ہے. جھوٹ بول کے منافقین چلے گئے. باہر نکلا، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، یاروں دوستوں نے، دماغ خراب ہو گیا تھا تیرا. کیا تھا؟ لوگ بہانے بنا رہے تھے، تم بھی بہانے بناتا. کہتا ہے کوئی اور ہوتا تو بہانہ بنا لیتا، محمد رسول اللہ سے کیسے بنا لیتا؟ ممکن نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے چلے گئے. کتنے دن گزر گئے،
یہ پریشان ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کائنات کے آقا کی مجلس میں رحمت کائنات کو نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں، اور کبھی کبھی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ مجھے بھی دیکھتے ہیں. ٹوٹا ہوا دل، اجڑا گلشن، اشک ندامت. میرا چہرہ بتلاتا تھا مدینہ کا جاگیردار دولت مند کعب بن مالک نہیں بلکہ غربت کا مارا ہوا ہے. رو رو کے بدحال کر لیا اپنے کو. آنکھوں میں نشان پڑ گئے رخساروں پہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے. اور سبب کیا تھا؟ کیا ہوا ہے؟ میرا آقا محمد ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، پتہ نہیں کیا گزرتی ہوگی میرے آقا کے دل میں، اس لیے کہ یہ تو ان کا عاشق تھا، قربان ہونے والا. محبت کی انتہا. دشمن شعر سنتا ہے، سلام کہتا ہے کعب کو، جس طرح محمد رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے، جس طرح کافر کے دل میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا خوف ڈال رہا ہے. آج یہ اجڑا ہوا ہے. اور مدینہ کا امیر ترین انسان صحابی نے پتا کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن انیس نے کہا تھا سرکار اس کے حسن اور اس کے خوبصورت کپڑے نے پیچھے رکھ دیا ہے. ایسا ہی تھا، لیکن آج محمد الرسول اللہ کی مجلس میں وہ بیٹھے ہیں جیسے یتیم ہو، مسکین، نہ ماں نہ باپ، سب مر گئے. رحمت کائنات چہرہ اٹھا کے کبھی دیکھتے. کعب کہتے ہیں کبھی میری نگاہ اٹھ جاتی، میرے آقا چہرہ دوسری طرف کر لیتے، میرا دل پاش پاش ہو جاتا. اللہ کیا بنے گا؟ مولا اگر میں مر گیا میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور اگر میرے آقا فوت ہو گئے تو اللہ تیرے اور مسلمانوں کے نزدیک میری عزت کیا رہ جائے گی؟ پریشان ہے محمد رسول اللہ کا سب. اور ان صحابہ کی بات نہیں جو آسمان پہ چمکتے دمکتے مہتاب و آفتاب ہیں، ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جو کروڑوں ستاروں کی طرح محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہے. ہمیں نام بھی نہیں آتا ان کا، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی صحابی تھا. اور اس کا کردار ایسا ہے، آسمان جھومتا ہے، زمین جھومتی ہے، کافر نام سنتا ہے تو وہ بھی جھومتا ہے. اللہ کے نبی نہیں دیکھتے. کہتے ہیں بڑے میرے محبوب پیارے محبت کرنے والے صحابی میرے بھائی، یہاں تک کہ طلحہ جنہیں اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہوا تھا، میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میرے گھر میں رہتے تھے. گھر بھی مدینہ کے باسیوں نے مکہ سے آنے والوں کے لیے اپنے بھائی بھی وقف کر دیے ہوئے تھے. بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. طلحہ تم جاؤ آج دیکھو محمد رسول اللہ کیا بات کرتے ہیں اس کا ساتھ. تو میں نہیں جا سکتا، میں تجھے سن لوں گا. اور جب طلحہ کو کام پڑ گیا تو کہا محمد رسول اللہ کی مجلس میں جانا، جو کہیں وہ مجھے بھی بتا دینا. صحابہ یہ تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن ہو گئے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو بلایا ہی نہیں. یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کوئی میرا صحابی کعب سے بات نہ کرے. مکاتیا ہو گیا ہے. اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں جب تک کعب کی توبہ قبول نہیں ہوئی محمد کے صحابہ نے کعب کو بلایا ہی نہیں. پتا ابو قتادہ اس کا چچے کا بیٹا ہے، اور کعب کہتے ہیں اتنا پیار تھا مجھے اس سے، اتنا پیار تھا اسے مجھ سے، نہ میں اس کے بغیر رہتا تھا نہ وہ میرے بغیر رہتا تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا اتنی محبت رکھنے والا میرے چچا کا بیٹا جو مجھ پہ جان دیتا تھا میں اس پہ جان دیتا تھا، وہ مجھ سے سلام لینے کا روادار. میں نے کہا اچھا مجلس و محفل میں تو چلو ہو سکتا ہے اس کا دل پتھر بن گیا ہو کہ محمد رسول اللہ نے شاخ میں تنہائی میں ملتی ہے. کہتے ہیں میں باہر گیا، اپنے باغ میں وہ کوئی کام کر رہا تھا، اپنے چچا کے بیٹے کو
جن کے لیے وہ کہتے ہیں نہ وہ میرے بغیر رہتا تھا نہ میں اس کے بغیر رہتا تھا، اس کا چہرہ دیکھے بغیر رات میری نہیں گزرتی تھی، میرا چہرہ دیکھے بغیر رات اس کی نہیں گزرتی تھی، میں نے تنہا اس کو دیکھا، جا کے اس کو سلام کہا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اسے بہتر لوٹاؤ، قرآن کہتا ہے اسے بہتر لوٹاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سلام کہتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا اس نے 10 نیکیاں لے لی، دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا 20 نیکیاں لے لی، تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا 30 نیکیاں لے لی۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی تھی کہ سلام کہے تم پہ جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا نا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا اتنا ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو نا، کوئی آ کے کہتا ہے السلام علیکم تو بولنا نہیں، اپنے ہاتھ کو یوں اٹھا دو، اس کا مطلب ہے اس کا سلام کا جواب ہو گیا۔ یہ تربیت تھی۔ کہنے لگا میں نے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب کوئی نہیں ملتا۔ میں پھر کہا، پھر جواب نہیں۔ اور کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا کردار، لا کائنات میں کوئی ایسا انسان جو وہ کردار ادا کرے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ مقصد یہ ہے آپ کو بتلانے کا کہ صحابہ رسول کا جب اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، محمد الرسول اللہ اپنے فرمان میں ذکر کرتے ہیں، تو 4 5 10 20 صحابہ نہیں، 1,24,000 کے قریب صحابہ کی بات ہے، جن کو ہم نہیں نہ جانتے، ان کے ایمان پہ نگاہ ڈالیں تو اللہ کی قسم اپنا ایمان نظر نہیں آتا، جن صحابہ کے نام سے ہم واقف نہیں۔ سلام کہا نہیں، پھر سلام کہا نہیں، کہ آپ کہتے ہیں 3 بار میں نے سلام کہا اپنے بھائی کو۔ پھر میں نے کہا ابو قتادہ اللہ کی قسم تمہیں علم ہے جس طرح تم محبت کرتے ہو، جیسا تمہیں عشق ہے، جیسے تم محمد رسول اللہ کو چاہتے ہو، میں تم سے کم نہیں چاہتا، میں بھی ایسے چاہتا ہوں۔ تم میری سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں میری طرف نہیں دیکھا، منہ دوسری طرف کہا اللہ ورسولہ عالم، مجھ سے نہ پوچھو، اللہ جانے اور محمد رسول اللہ جانے۔ تنہا محبت و عقیدت کے دریا میں ڈوبا ہوا انسان جو بھائی کو دیکھے بغیر رات نہیں گزارتا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کہا کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے، وہ صحابی بھی بات نہیں کرتا، سلام کے جواب میں۔ کہتے ہیں میں پریشان بڑا ہوں، میں نے ابو قتادہ کا یہ انداز دیکھا تو رونا شروع کر دیا، اتنا رویا کہ رو رو کے ہلکان سارے آنسو ختم کر دیے۔ اللہ اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا جو مجھ پہ جان چھڑکتا تھا، میری سلام دینے کے لیے جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ کعب، یہی تو کردار تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ساری مخلوق میں، آدم کی اولاد میں اللہ نے بطور خاتم الرسل میرا انتخاب کیا۔ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کیا ساری مخلوق اللہ کی دیکھی، آپ سے اعلیٰ و بالا کوئی نہیں تھا۔ اور کہا آقا کے محمد رسول اللہ نے کہ جبریل کہتا ہے پھر اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جبریل ساری اولاد کی آدم سے کچھ لوگ منتخب کرو۔ میں نے آدم کی اولاد میں سب سے بہترین باوقار لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ یہ ہے، فرمایا جاؤ میں نے ان کو محمد کا صحابی بنا دیا۔ کعب میرا بھائی ہو، سبب کیا ہے؟ کہا تجھے سبب صرف اتنا بتا سکتا ہوں، اللہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، بس مجھ سے بات نہ کرو۔ رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ دیکھو محمد رسول اللہ کے صحابہ تنہائی میں خون
چچے کا بیٹا ہے، وہی خون ہے جو اس میں ہے. خون ایک، نطفہ ایک تھا ان کا ہے. تنہا کوئی نہیں دیکھتا. اور اب تو بول لو، لیکن یہاں گنجائش نہیں ہے. یار کیا کریں، صحابہ کا تذکرہ میرا دل چاہتا ہے ایک دو صحابی کا تذکرہ کر دیا جائے، لیکن ایک کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا اگلے خطبہ جمعہ میں نا جو پہلے رہ گئے نا سعد بن معاذ اور یہ ان دونوں کا کر لیا جائے گا. آج یہ ختم نہیں ہونا، ابھی تو آدھا نہیں ہوا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب بازار میں نکلتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کی طرف، کوئی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ ایک شخص کو اشارہ کر کے بتلا رہے ہیں میری طرف، یعنی جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ شخص میرے پاس آیا. غسان کے بادشاہ کا وہ مرسل تھا، پیغامبر تھا. تمہارا نام کعب ہے؟ کہا ہاں. کہنے لگا شاہ غسان کا پیغام ہے، یہ لو خط. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو غسان کے بادشاہ کا پیغام ملتا ہے خط کی صورت میں. تو پڑھنا شروع کریں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کعب تیرے جیسا انسان جس شخص کو مل جائے وہ اس کی خوش نصیبی ہوتی. کعب تیرے جیسا انسان جس شخص کو مل جاتا ہے یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اس پہ اللہ کا انعام ہے کہ کعب مل گئے. یہ شاہ غسان کا خط ہے کعب کے نام. تم، میں نے سنا ہے کہ تیرے آقا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنی مجلس سے نکال دیا ہے اور تو وہ گوہر و لالا ہے کہ جس کے تاج میں لگ جائے وہ آلہ بالا بن جاتا ہے. تیرے جیسا انسان مجلس سے نکال دیا جائے، مجھے بہت افسوس اور دکھ ہے. اور دکھ کی انتہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کے صحابی بھی تیرے ساتھ نہیں موجود. ظلم ہے، تیری پہچان نہیں لوگوں کو، تیری قدر نہیں. قدر زر زر کر بدانے قدر جوہر جوہری. اور سونے کی پہچان سنیار کو ہوتی ہے اور جوہر کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. کہتا ہے تجھے پہچانا نہیں لوگوں نے، تیری قدر نہیں کی، پا کے بھی تجھے گم کر دیا. یوں کرو کہ اپنے صاحب کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ، تجھے پتا چلے گا کہ تیرے جیسے عظیم لوگ کس کام ہیں. ایسی عزت، ایسا وقار، ایسی محبت، ایسا احترام دوں گا کہ سب کچھ بھول جاؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وہ رکا پڑا. تنور جل رہا تھا، اس تنور میں ڈال کے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کہو تیرے رکے کا. جا کے زمین پہ سر رکھ دیا. اس طرح بلکتے ہوتے ہیں جس طرح ماں سے گم شدہ بچہ روتا ہے. ایسے بلک کے روتے ہیں جیسے سب کچھ چھن گیا ہو تو انسان بلکتا ہے. ایسے بلک کے روتے ہیں جیسے کوئی محبوب خود سے جدا ہو گیا، زمین تر کر لی. اٹھے آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا مولا ابھی تک کعب کی آزمائش ختم نہیں ہوئی. آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ کافر میرے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتا ہے. دنیا کا بادشاہ محمد رسول اللہ سے میرا رابطہ توڑنا چاہتا ہے. اللہ یہ دن بھی آنے تھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بلکتا ہے اور روتا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں ان دونوں صحابہ کا قرض اتاریں گے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیسا تھا، محبت اور عقیدت کیسی تھی، کیسے وہ لوگ تھے کہ اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، تیرا ایمان ہیرے جیسا بھی ہو لیکن میں نے قبول نہیں کرنا اگر محمد کے صحابہ کے آئینے میں وہ ایمان پھر نہیں بیٹھتا. آمنو کما آمن الناس، یہ ہے صحابہ رسول محمد رسول اللہ کے صحابہ. اللہ کہتا ہے ایسے ایمان لاؤ. اللہ ایسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب